سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الناجي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والصحابة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اس دنیا کا ایک بہت ہی عام سا مشغلہ ہے انسانوں کا، اور وہ ہے ہالیڈے کرنا، جس کو کہتے ہیں تفریح کرنا۔ لوگوں کے مزاج میں یہ ہے کہ بھی سیر کی جائے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین بہت خوبصورت بنائی ہے، اور قل سیروا فی الارض، اللہ بھی کہتا ہے کہ خوب سیر کرو زمین کی، چل پھر کے دیکھو اللہ کی نشانیاں، وہ کیا کیا نشانی ہے۔ دل بھی کرتا ہے انسان کا بھائی سیر کرے، اور بعض لوگوں کا مزاج بھی سیر کرنے کو ہوتا ہے، سال میں 2 دفعہ بھی چلے جاتے ہیں۔ میدان والے لوگ ہیں رہنے والے، وہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں، پہاڑوں والے سمندروں کی طرف جاتے ہیں، سمندروں والے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی خوبصورتی، انواع قسم کے نظارے، تجلیات، جس جگہ بھی چلے جائیں آپ مختلف ممالک میں جا کے دیکھیں تو کیسے کیسے خوبصورت نظارے انسان کو نظر آتے ہیں۔ خوبصورت سورج ڈوبتا ہوا، کہیں چاند نکلتا ہوا، کہیں جھیلوں کے نظارے ہیں، کہیں آبشاروں کے نظارے ہیں۔ تو ویسے بھی آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے کیسی خوبصورت جگہوں کے لوگ تصویریں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کے مزاج پر ہے سیر کرنا۔ خود انسان ٹکٹ بناتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، دوسرے ملکوں میں جاتا ہے اور سیر کرتا ہے، اللہ کے نظاروں خوب دیکھتا ہے۔ الحمدللہ بعض لوگوں کو اللہ پاک خود سیر کراتے ہیں، اس کا اہتمام خود ہی ٹکٹ دیتے ہیں، خود ہی ان کے لیے سیر کا انتظام کرتے ہیں، خود ہی جگہ بھی انتخاب فرما لیتے ہیں۔ کوئی ناروے جاتا ہے، کوئی سویڈن جاتا ہے، اور کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی جرمنی جا رہا ہے، پاکستان جا رہا ہے، کوئی انڈیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنا بھی ایک انتظام کیا ہے اپنے خاص لوگوں کے لیے، وہ ان کو جنت کی سیر کراتے ہیں۔ کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ۔ کیا خوبصورت ہالیڈے ہوگی مجھے بتائیں آپ، کتنی سی بڑی بڑی آپ ہالیڈے خریدیں، بائی کریں کہ اس سے حسین کوئی ہالیڈے نصیب ہو سکتی ہے جو خود اللہ پاک جس کا ارینج کریں۔ کیا پیکیج ہوگا مجھے بتائیں آپ، کیسا خوبصورت پیکیج ہوگا، کوئی کمپیئر کر سکتا اس کا؟ کوئی بھی ٹریول ایجنٹ جو ہے نا وہ کر ہی نہیں سکتا، چاہے کتنی آفر آپ کو دے دے، چاہے کتنی بڑے پلین آپ کو دے، جگہیں دے، سستا سے سستا دے، جتنے لالچ دے، میرے رب کے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دنیا سیر کراتی ہے، لیکن میرے اپنے خاص بندے ہیں جن کو میں خود سیر کراتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی سیر ہوگی کہاں ہوگی؟ ماشاء اللہ کیسی زبردست سیر ہوگی۔
یہاں کا ڈرائیور تو کہاں لے جائے گا آپ کو؟ نارے لے جائے گا، سمندر کے کنارے بٹھا دے گا، بس فش پکڑتے رہو، کھاتے رہو، مختلف جگہوں پہ لے جائے گا، جس کے نام میں نے بھی آپ کے سامنے، سویڈن لے جائے گا، پہاڑوں پہ لے جائے گا، سمندر کے کنارے بٹھا دے گا۔ میرا جب رب ہالیڈے کراتا ہے اپنے خاص بندوں کو تو کہاں لے کے جاتا ہے؟ جنت میں لے کے جاتا ہے، جنت کی سیر کراتا ہے۔ کتنی بڑی سیر ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی میں تو دنیا میں اپنے لوگوں، خاص لوگوں کو جنت میں سیر کراتا رہتا ہوں۔ جو خاص لوگ کون ہیں بھائی؟ پہلے خاص لوگ جو اللہ جس کو ارینج کیا، جن کی ہالیڈیز، اللہ فرماتا ہے کہ میرے خاص لوگ تو وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کے خاص محبوب بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، چاہے کسی جگہ پر ہو جائیں، مسجد میں ہو جائیں، میدان میں ہو جائیں، جنگل میں ہو جائیں، دریا کنارے ہو جائیں، پہاڑوں پہ ہو جائیں، صحرا میں ہو جائیں، اندھیرے میں ہو جائیں، اجالوں میں ہو جائیں، مسجدوں میں ہو جائیں، باہر ہو جائیں، سڑکوں پہ ہو جائیں، بس چند لوگ جمع ہو جائیں، جمع ہونے کے بعد کچھ نہ کریں، بس کیا کریں؟ میرا ذکر کریں، تو فرمائے وہ جنت میں پہنچ چکے ہو۔ یہ اللہ کے نبی کے لفظ ہیں کہ جب تم جنت کے باغ دیکھو تو تم اس میں کیا کرو؟ خوب چلو۔ تو اب یہاں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو میں سیر کرا رہا ہوں، جو پیکج میں تمہیں دے رہا ہوں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، تو خالی سیر نہیں ہوگی، فرض تو کھانے کا انتظام بھی ہوگا۔ پیکج فل دیا ہے، بریک فاسٹ، کھانا، ڈنر، اللہ کہے گا میں کھلاؤں گا، میرا خالی نہیں ہوگا، پورا پیکج دوں گا۔ بس کس چیز پر؟ وہ تو اتنے بڑے بڑے پاؤنڈ اور ڈالر دیں گے، تم نے صرف کیا کرنا ہے؟ میرا نام لینا ہے، اس کی قیمت سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام کی قیمت کیا ہے؟ دنیا میں جنت۔ اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس میں، کہ جس کو اللہ پاک اس عمل پر دنیا میں جنت دے رہے ہیں ذاکرین کو، تو مجھے بتائیں تو آخر میں جنت نہیں ملے گی ان کو؟ یہی بتا دی کہ پریکٹس کر لو تم یہاں پر انشاءاللہ۔ فرمائے فرتاؤ، میرے خوان بچھے ہوں گے جب انسان بیٹھا ہوگا اللہ کا ذکر کرو۔ یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انسان بیٹھا ہوگا اللہ کا تاکید کر رہے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے بھائی کھاؤ کھاؤ، کیوں تکلف کر رہے ہو؟ کوئی بہت بڑا آدمی ڈشز بچھائے آپ کے سامنے، لوگ کہتے ہیں نا بھائی کھائیں، یہ کھائیں وہ کھائیں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فرتاؤ، کھاؤ کھاؤ بھائی، یہ تو اللہ کا خوان ہے، اس پہ کیوں شرماتے ہو؟ یہ جگہ وہ جگہ نہیں رہی جس کو تم وہ جگہ سمجھ رہے، تبدیل ہو گئی ہے، صرف اس لیے کہ تم تو یہاں اللہ کا نام لینے آئے ہو، ہم نے جگہ ہی تبدیل کر دی، حیت ہی تبدیل کر دی۔ بے شک دنیا والوں کو باہر کچھ نہ نظر آئے، ویسی نظر آئے میدان، لیکن اللہ کی کتابوں میں ٹکڑا جہاں پر انسان بیٹھا ہے وہ کیا ہو گیا؟ جنت ہو گئی۔ اور وہاں کیا بچ گئے؟ اللہ کے دسترخوان بچ گئے، خوان بچ گئے، اس میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی وہ پھر قرآن پڑھ لیں آپ۔ اللہ کہ قرآن پڑھ لو کہ میں کیا کیا چیزیں کھلاؤں گا جنت میں لوگوں کو، کیسی کیسی چیزیں کھلاؤں گا، کیا کیا اس میں چیزیں ہوں گی، تو سب موجود ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ اب یہاں سے آپ کہیں مزہ تو نہیں ہے جی کسی چیز کا، یہ ہوگا نا کبھی دسترخوان بھی بچھا، کھانا بھی بچھا، تو کہیں کھانے کا مزہ نہیں آیا، کچھ ٹیسٹ تو نہیں آ رہا۔ یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کو بتاتے چلو، یہاں ذکر ہے جنت کا، اور کھانا بھی کس نے کھلانا ہے؟ اللہ نے کھلانا ہے۔ تو کس کو کھلائے گا؟ جو جنت والی چیز ہوگی، جسم کو نہیں، روح کو کھانا ملتا ہے۔ روح سے پوچھا کریں کہ مزہ آیا یا نہیں آیا، جسم کو نہیں آئے گا، کیونکہ جسم کو تو یہ کھا کھا کے ویسے پیٹ نکل آئے یار سارے ہمارے حلوے پانڈے کھا کر۔ صبح سے جو شروع کرتے ہیں جسم کو کھلانا، تو اور کام ہی کیا ہمارا، ہر آدھ گھنٹے کا 4 گھنٹے بعد تو بریک ہوتا ہے، پھر اس ٹیک میں جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، 4 گھنٹے کے بعد جسم کا تو کھلاؤ، یہی ہے نا۔ سبحان اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کھا کھا کے یہ زبان نہیں تھکی، یہ میں روح کی بات کر رہا ہوں، کہ جنت کی بات کر رہا ہوں، جنت میں تو نہیں روح ہوگی تیری جو کھائے گی، کتنی پیاری بات ہے۔ تو روح جو ہے وہ الحمدللہ کھا کے گزرتی ہے یہاں سے، اور کبھی اس کا نظارہ کرنا ہو تو پھر کسی اللہ کے ذکر کرنے والے کی روح کو دیکھ لیں آپ، الحمدللہ کہ اس کی روح کیسی ہوتی ہے۔ 1000 گنا فرق ہوتا ہے اللہ کے ذاکر کی روح کے اندر دوسری روحوں کے اندر۔
دنیا کے اندر بھی، اور جب دنیا سے جائے گی تب بھی مختلف ہوتی ہے. اس دنیا میں جنت کے خوان کھائے ہوتے ہیں، اللہ کے دسترخوانوں کے خوان. بعض جو بہت ہی لالچی ہو جاتی ہے روح، جیسے جسم لالچی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتی ہے، اس جسم کو صبح بھی لے کے جاتی ہے، شام کو بھی لے کے جاتی ہے، دوپہر کو بھی بٹھاتی ہے، شام کو بٹھاتی ہے، چلتے پھرتے بھی کہتے ہیں میں نے کھانا ہے، مجبور کرتے ہیں جسم کو، تو جسم اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کثرت ذکر. جس طرح جسم کو دل چسکا کرتا ہے آج اور کھائیں تو روح کا بھی دل کرتا ہے نا، تو جسم کو مجبور کرتے ہیں صبح بھی کر شام بھی کر. اور اس میں کیا ہے کہ الحمدللہ جسم بھی جو ہے مل جاتا ہے روح کے ساتھ، اس کی مناسبت ہو جاتی ہے. یہ ہے ساری سٹوری جو ہمیں اللہ کے نبی میں حدیث کے ذریعے ہمیں بتائی. جب تم گزرو جنت کے باغوں میں سے، تو صحابہ نے پوچھا جیسے آج ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ جنت کے باغ تو آئیں نہیں، کس جنت کی باغ ہے؟ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلقہ ذکر. حلقہ کہتے ہیں جمع ہو جانے کو، حلقہ جس میں لوگ جمع ہو کے بیٹھے، ترتیب سے بیٹھے، شوق سے بیٹھے، ذوق سے بیٹھے، صبح سے تیاری کریں. معمولی بات ہے، جنت میں سیر کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، جنت کی سیر. اور یہ پھر اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا بلندگی کا مقام ہے. الحمدللہ بعض اللہ والے تو واقعی جب جاتے ہیں تو جنت میں ہی ہوتے ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے اللہ کے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، استراق میں ڈوبے ہوتے ہیں. کوئی نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سنتے ہیں، نہ کسی طرف دیکھتے ہیں، وہ ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر، اللہ کے نظاروں کے اندر ڈوب جاتے ہیں. ایک قصہ، ہزاروں قصے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، اٹھا کے دیکھیں اللہ والوں کی زندگی. پھر نہ ان کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پہننے کا ہوش ہے، نہ ان کو کسی ڈرنک کا ہوش. یہ تو میں نے ایک اپنے حضرت کو بھی دیکھا ہے، سخت سے سخت گرمیوں میں بھی اور سخت سے سردیوں میں بھی، مکہ مکرمہ کے اندر الحمدللہ بیت اللہ میں، بیت الحرم کے سامنے بالکل. یہ نظارے تو میں نے دیکھے کہ وہ شخص 80 سال سے اونچی عمر والا شخص الحمدللہ صبح سے جو بیٹھتا ہے تو رات تک، میں نے اس کو زندگی میں کبھی کھاتے نہیں دیکھا، پانی پیتے نہیں دیکھا، کھجور کی ایک چیز زبان کے اوپر رکھتے ہی نہیں دیکھا، نشت بدلتے ہی نہیں دیکھا. جس نشت پہ جس طرح بیٹھ جاتے تھے، جس طرح ایک دم مصلی پہ بیٹھ گئے تو جس وقت اذان ہوتی تھی تو حضرت کو ہوش آتا تھا، اور اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اس کے بعد جیسی نماز ختم پھر غائب، نہ کسی سے ملنا، نہ مجمع لگانا، نہ بات کرنی، کچھ نہیں، بالکل کٹ آف پوری دنیا سے. واحد استراق کے اندر خانہ کعبہ سامنے اور حضرت بیٹھے. تو وہ کیا تھا؟ آج سمجھ آتی بات، یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا تھا؟ ان کی روح اس وقت جنت کی سیر کر رہی تھی، خوان کھا رہی تھی. ایسے کون بیٹھ سکتا ہے؟ ایک نشت میں بیٹھا، اس کو تھک نہیں رہا، اپنا سائڈ نہیں بدل رہا، پانی نہیں پی رہا، پورا انسانوں کے جسم پسینے ہوئے ہیں. اس زمانے تو اے سی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، یہ حرم شریف میں اے سی کہاں تھا؟ ٹھنڈا پانی رکھا ہوتا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا. پنکھے چل رہے تو اس میں بھی آگ کی طرح ہوا نکلتی تھی. دوپہر کے وقت سخت ترین ہوائیں چل، سخت گرمی، برا حال لوگوں کا. لیکن جو ہے ہی نہیں وہاں تو ان کو کیا نقصان ہے، وہ تو ہیں جنت میں اللہ کے فضل سے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ کا ذکر اتنی بلند چیز ہے جسے اللہ نے قرآن میں کہا بلا ذکر اللہ اکبر. تو آج تو معاملہ یہ ہے بھائی، ہم قرآن کو ہی چھوڑ بیٹھے، مسجدوں کی چھوڑ بیٹھے، مسلمانوں کی چھوڑ بیٹھے. تو اس میں حیرت نہیں کرنی چاہیے ہمیں، لوگ ذکر کرتے کیوں نہیں، لوگ تھوڑے کیوں آتے ہیں، لوگوں میں دلچسپی کیوں نہیں. یہ تو ایک عام بات ہی بن گئی. ہے کیا چیز ہمارے پاس؟ پتہ ہے کچھ بھی نہیں. چند ہی لوگ ہیں تلاوت کرتے ہیں، چند ہی لوگ ہیں جو بیچارے نماز پڑھتے ہیں، چند ہی لوگ ہیں جو کوئی دین سے صحیح محبت رکھتے ہیں، چند ہی لوگ ہیں جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. کہاں ہے؟ اسی طرح چند لوگ رہ گئے اللہ کا ذکر کرنے والے. تو اس تعداد کو نہ دیکھو کہ تعداد تھوڑی ہے تو شاید اس کا یہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ کس چیز کو دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے، کس کے الفاظ ہیں، گارنٹی دے کون رہا ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت گارنٹی دے رہی ہے. آپ یہ دیکھیں، اس طرف جائیں، کس کی حدیث ہے، کس کی زبان مبارک سے لفظ نکل رہے ہیں، کون کہلوا رہا ہے، اس کی طرف جائیں. ہم نے تعداد کو نہیں دیکھنا، ماحول کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا. آپ ایک آدمی بیٹھے پورے دل جئی کے ساتھ بیٹھے، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے، مجموعی تفنت نہان کریں کہ مجموعہ تھوڑا ہو گیا، آج زیادہ ہو گیا. یا آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی 3 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی بیٹھے ہیں،
وہی حلقہ ذکر کا پورا وہی انعام اس شخص کو ملے گا، وہ خالی جا نہیں سکتا. بس پھر کیا ہے کہ اس کے اندر یہ آپ اس پہ اللہ کا کروڑ ہاتھ شکر کریں کہ پوری کائنات کے اندر اللہ پاک نے ان 3 انسانوں کو چن لیا کہ آج بھی وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. کس چیز کی قدر کر رہے ہیں؟ وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کی قدر کر رہے ہیں، آپ کی فرمان عالی شان کی قدر کر رہے ہیں. ان پہ یقین ہے کہ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے، اور لوگوں کو یقین نہیں اس بات کا. کتنا بڑا انعام ہے اس چیز کا بھی دیکھ. میں اور آپ کیوں آئے مجھے بتائیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے لفظ نکلے ہیں کہ ذکر اس نے ہم نے حدیث سے سنا ہے، اللہ کے کلام سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے. نہ کون آتا؟ کسی ولی نے تھوڑی کہا ہے، کسی مولوی نے تھوڑی کہا ہے، کسی مولانا نے تھوڑی کہا ہے. یہ تو بات ہی کہاں سے نکلی ہے؟ تو آپ دیکھیں خزانہ ہے، جو خزانہ ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہے ذکر کے بارے. تو اب کیا ہے کہ ایک انعام تو اس چیز کا بھی اللہ پاک دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس یقین کو، اس پہ پکا یقین کر لیا اس بات پر کہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے. اس یقین کے ساتھ گھر چھوڑ کے آ گئے، اپنے کاروبار چھوڑ کے آ گئے، اپنی نیند چھوڑ کے آ گئے، اپنے آرام چھوڑ کے آ گئے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آ گئے. تو اس یقین پہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھو یہ آج میری قوم ایسی ہے کہ جہاں کروڑوں انسان جو یقین نہیں کرے میرے محبوب کی بات پر یقین نہیں کرے، آج یہ ایسے انسان ہیں ابھی موجود جو میرے حبیب کی بات پہ یقین کرتے ہیں. اسی یقین پہ ہے نا بھائی. ہمیں کون لے کے آئے گا؟ ہمیں یہ ہے کہ بھائی اللہ ہم نے حدیث سنی تھی، نبی پر فلاں فلاں ہم نے حدیث سنی تھی. حدیث پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، سنانے والے موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کی شان دیں گے جس سے سن لی وہ موجود ہو گیا. تو کتنا شکر کرنا چاہیے ہمیں، کتنا کرم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تو نے میرے دل کو اس پر یقین جما دیا کہ تیرے حبیب نے جو بات فرمائی ہے بالکل سچ ہے، روز روشن کی طرح سچ ہے، چاند سورج چمکتی باتیں ہیں، اس میں کیسے جاؤں؟ تو اللہ نے اپنے فضل سے اس یقین پہ ہمیں کیا انعام دیں گے؟ یعنی انعام ہی انعام ہے اس کو. تو فرمایا کہ یہ حلقے جو ہیں اللہ کے ذکر کے یہ کیا ہے؟ جنت کے باغ ہے. یہاں سے انسان خالی نہیں رج کیے جاتا ہے. اللہ کی جو دعوت ہوتی ہے اس سے فل الحمدللہ پوری روح ہماری فل ہو کے جاتی ہے، اس سے تو تازہ ہو کے جاتی ہے، کھا کے جاتی ہے، اور وہ دعائیں دیتی ہے جسم کو، آپ کو دعائیں دیتی ہے سبحان اللہ. جیسے آپ کو کوئی بھوک لگی ہو سخت مجھے بتائیں اور کوئی آپ کی دعوت کر دے، کتنے خوش ہوں گے آپ. تو خود حدیث میں اس کے لیے دعوت، جس نے آپ کی دعوت کی ہے اس کے لیے دعا کرو جس نے آپ کو کھانا کھلائے. اللہ تیرے گھر میں برکت ہو، تیرے مال میں برکت ہو، تیری اولاد میں برکت ہو. یہ ہے نا دعا کھانے کھلانے والوں کے لیے. تو جو بتاؤ جو روح کو کھلائے گا، جو آسمانی چیز ہے اور مدتوں سے بیچاری مری پڑی ہے. ہم تو 30 روزہ جو مہینے کے رکھتے ہیں، یا میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ صبح سے شام تک ایک روزہ رکھتے ہیں، جسم کا حال خراب ہو جاتا ہے. وہ تو گالی دینے لگتا ہے، لڑواتا ہے لوگوں سے، جھگڑا کرا دیتا ہے غصے میں، ہر چیز توڑ دیتے ہیں اور برا اس کو لگتا ہے، دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو. ایک ہی گھنٹے یہ دیکھتا ہے یار چلو پھر سو جائیں، چلو یار پھر سو جائیں. وقت جو گزارنا ہم نے کس طرح وقت گزار ایک صبح سے لے کے شام تک. اور جس روح کو ہم نے کھلایا کچھ نہیں بیچاری، سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں. کتنے لوگ جو اللہ کے روح کو کھلاتے ہیں مجھے بتائیں؟ کچھ نہیں کھلاتے بیچارے، سوکھ کے کمزور ہو جاتی ہے. تو کیسے لے کے جائے گی آپ کو پلسرات کے اوپر سے؟ کون لے کے جائے گا پلسرات کی؟ روح ہوگی. قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ روح ہوگی. جواب سوال کون دے گا؟ روح ہوگی. میرے بھائیو، اللہ پاک نے جس کے لیے کھانا رکھا ہے اس کو ایسے ہی کھانا کھلائیں تاکہ یہ بھی تر و تازہ ہو، ہر مقام سے ہمیں نکالتی چلی جائے، ہر مقام سے نکالتی چلی جائے. اور روح سے جب دوستی ہو جائے تو روح کہتی ہے تو مجھے آج یہاں کھلائے گا، میں تیرے سے ایسی پکی دوستی کروں گی جب تو قبر میں جائے گا تو تیرے جسم کو گلنے بھی نہیں دوں گی. ہوتا ہے بعض حدیث میں ہے کہ بعض اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کیا کہتا ہے، روح کو واپس تو جا، تیرا جسم بہت اچھا ہے، اس جسم میں جا کے تو قبر میں اس کا ساتھ دے، ہم تجھے حشر میں اٹھائیں. تو اللہ پاک بھائی باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، کرنے والا کام ہونا چاہیے. اب ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ بھائی روح کے بھی خیال کریں گے اور اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھیں گے، بالکل معمولی چیز نہ سمجھیں. جب کوئی بھی ذکر کا الحمدللہ حلقہ نصیب ہو رہا ہے، یعنی مجموعہ نصیب ہو رہا ہے، تو بھائی کتنی کوشش کرنی پڑے. سمجھے ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہالیڈے منانے جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، ٹکٹ بھی اللہ دے رہا ہے، کھانے بھی اللہ دے رہا ہے، پورا پیکج اللہ دے رہا ہے. بس ہم نے ہلنا ہے تو بالکل نہ رکیں، چاہے کتنی رکاوٹیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی خاص رکاوٹ آ جائے جس سے آدمی مجبور ہو جائے. کوئی رکاوٹ آ جائے کہ میں نے رکنا نہیں. زندگی کیا پتہ بڑھاپا
طاری ہوتا جا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر روز قبر آگے ہو رہی ہے، دنیا پیچھے جا رہی ہے. یہ تو ہو رہا ہے نا. جتنے آپ فاصلہ کتنا کر لیا ہم نے اس 24 گھنٹے کے اندر. آپ سوچیں ہم چل رہے ہیں نا، رکے ہوتے ہیں نا. آپ 24 گھنٹے میں کتنے قریب ہو گئے ہوں گے قبر کی، اور جو کل جو ہم اس وقت دور تھے اس سے، لیکن اب کیا ہوا ہے اور قریب ہو، اور قریب ہو چکے ہیں. جو پچھلے کل تھا وہ ختم ہو گیا، وہ فاصلہ ہم نے آج طے کر لیا، اور قبر کے 24 گھنٹے میں جو سفر کرنا تھا ہم نے وہ کر کے ہم اس کے اور قریب ہو گئے. تو اس طرح بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. یہ وقت اتنا قیمتی ہے الحمدللہ کہ کم از کم زندگی کے اندر چلو 3 ہی حلقے نصیب ہو جائیں اللہ کے ذکر کے، تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ روح کہے گی اللہ تعالیٰ تم نے تو وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ جنت کے حلقے میں بیٹھا ہے، اور تم نے دنیا میں اس کو جنت میں سیر کرائی ہے، تو اس کو آخرت میں جنت میں لے کے جا. اللہ کی رحمت سے کیا بعید، اس کی تو رحمت جوشیں مار رہی ہوگی، وہ کہے گی تو صحیح کہتا ہے، اس کو بھی تو جنت میں لے کے چلا. آپ نے سنا ہے کتنا مشہور واقعہ کہ ایک شخص تھا، اس کو پیش کیا گیا اللہ کے حضور میں، اور آخرت میں امالنا میں بیچارے سیاہ، کچھ بھی نہیں پاس. بس حکم ہو گیا کہ لے جاؤ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم پھینکو اس کو. ہاں کون بچائے گا؟ ہاں کون سفارش کرے گا؟ کہاں سے ماں آ جائے گی، کہاں سے باپ آ جائے گا، کہاں سے رشتے دار آ جائیں گے، کہاں سے بیٹی آ جائے گی روتی ہے، اپنا اپنا فکر سب کو، کون آئے گا؟ ادھر جھانک کے دیکھے گا آرڈر ہو چکا، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو لے جاؤ. وہ چلا، چلتے چلتے رک گیا، رک کے اس کو خیال آیا، عقل استعمال کی اس نے تھوڑی. یہ دیکھیں کہتا اللہ تعالیٰ میرا حکم تو ہو گیا، لیکن ایک عرض میں بھی کر سکتا ہوں. کہتا ہوں بتا کر کہ یا اللہ یہ تیرا وعدہ تھا، ہم نے سنا تھا دنیا میں، تیرے حبیب کی زبان سے سنا تھا کہ کبھی ایسا ہو انسان کو کہ ذکر کرتے ہوئے یا تیرے خوف سے یا تیری محبت سے تیرے نام لیتے ہوئے انسان کی آنکھوں سے کوئی ایک آنسو نکل جائے تو تو جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا اس تو فرمایا فلاں وقت میں میرے مال میں دیکھ لے تو میں فلاں جگہ پر گیا تھا، آخر میرے دل پہ اثر ہو گیا. اللہ کا نام ہے نا، اثر کر جاتا ہے. یہ کلمات جو ہم پڑھیں گے اثر کر جائیں گے، یہ روحانی ہے، سارے قرآن ہے، اور جس کو اللہ نے کام بنانا ہو تو اس کو تو کام بن جاتا ہے. تو کہنا فلاں مجھ گیا، کہاں گیا تھا، کہتا آنسو نکلا نہیں تھا. میں تو خبیر و بصیر ہے، تو جانتا ہے، میں یہاں جھوٹ تو نہیں بولوں گا تیرے سامنے، آنسو باہر نہیں نکلا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس آنسو کی وجہ سے میری جو پلک تھی یہ گیلی ہو گئی تھی. بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آنسو نکلتا نہیں لیکن آنسو اندر ہی رہتا ہے، وہ جو پانی سا ہوتا ہے نا آنسو کا، وہ پلکوں پہ رہ جاتا ہے، اندر پلک بھیگ جاتی ہے. تو فرمایا میں تو سچ بول رہا ہوں کیونکہ یہاں تو کام چل نہیں سکتا، اللہ تو موجود ہے، تو میری جو پلک تھی یہ گیلی ہو گئی تھی، تو آنسو لگا تھا نا اس پر. اللہ کی رحمت جوش میں کہ تم سچ کہا، بالکل سچ کہا، تیری بات بالکل سچ ہے. تو رویا بھی تھا، اور تیرا یہ پلک جو تھی یہ گیلی بھی ہوئی تھی. تیرے اس نام کی برکت سے جو پلک گیلی ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے میں تیرے پورے جسم کو جو ہے آزاد کرتا ہوں جہنم سے. اور کہا لے جاؤ اس کو جنت کے اندر لے جاؤ، دوزخ حرام کر دو اس کو. تو میرے بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسی محفل میں اللہ انسان کے کام بنائی دے. کیا گارنٹی ہے ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، ہماری فلاں چیز قبول ہو رہی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. انہی بہانوں سے بخشش ہوگی. میں بتا دوں آپ، یہ تو فرائض ہیں، یہ تو ڈنڈے پہ کرنے پڑتے ہیں ہمیں، لیکن بخشش تو جو ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ اللہ کی رحمت کے معاملے سے ہی ہوگی. وہ ایسا بہانہ، ایسا کام اللہ پاک زندگی میں کرا دے گا، کسی محفل میں، کسی بزرگ کے پاس، کسی بزرگ کی دعا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، بلکہ کیا ہے یہ بہت ہی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے ذکر سے ہم محبت کریں.